إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق اللہ العلی العظیم۔ کل ہم یہ بات بیان کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو حق اور سچ کے ساتھ بھیجا ہے۔ یہ ایسی کلام سچی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق کر دی ہے، یعنی اس سے پہلے تورات، زبور، انجیل اور جتنی بھی صحیفے بھیجی ہیں اللہ رب العزت نے ان کی تصدیق کی ہے قرآن مجید میں۔ تو یہ بھی بیان فرمایا کہ جو پہلے ان کتابوں کو تم ماننے والے ہو، تمہارے لیے بھی ہدایت ہے، تم قرآن مجید کو مانو۔ اس کے بعد جو بندہ اس کا انکار کرے گا اس کی بھی وعید کیا ہے، اس کے بارے میں بتایا تھا۔ آج ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، اس آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہی ہے کہ کوئی چیز مجھ سے مخفی نہیں ہے جو زمین میں ہے اور آسمان میں ہے۔ اس زمین و آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری عالم، پوری دنیا کا خلاصہ بیان کر دیا، تشبیہ دے دی کہ اس زمین و آسمان میں ہے۔ اس لیے بیان فرمایا کیونکہ یہ زمین اور آسمان ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ زمین ہماری نظروں کے سامنے ہے، آسمان بھی ہماری نظروں کے سامنے ہے، حالانکہ اس کے علاوہ بھی مخلوقات ہیں، وہ ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کے علم میں ہے کون سی مخلوق کہاں کہاں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہی ہیں کہ میں ان چیزوں سے بھی مخفی نہیں ہوں، میں تو ہر چیز کو جاننے والا ہوں۔ آگے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اے انسان میں نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں کے اندر، رحم کے اندر کیسے تمہاری میں نے شکل و صورت بنا دی۔ کیا تم اس چیز پر قادر تھے؟ تمہارے اندر کوئی قدرت نہیں ہے، تم خود اپنی تصویر نہیں بنا سکتے، نقشہ نہیں بنا سکتے، تم کس چیز کے معبود ہو؟ تم تو معبود کے لائق نہیں ہو، معبود کے لائق تو میں ہوں، میں اللہ کی ذات ہوں۔ اس لیے کہ میں نے تمہاری ماؤں کے اندر تمہاری شکل بنا دی، ایک نطفے سے ایک قطرے کے اندر کتنی لپٹتا پھرتا ہے، اس سے تمہاری میں نے شکل و صورت بنائی۔ کیسی صورت بنائی؟ ایسی صورت بنا دی جس پہ تم اس پر قادر نہیں ہے۔ میں نے شکل بنا دی، کسی کو کالا بنا دیا، کس کو گورا بنا دیا، زبان ہے تو گونگا بنا دیا، کان ہے تو بہرا بنا دیا، ناک ٹیڑھی بنا دی۔ کسی کی قدرت میں نہیں ہے، نہ تو والد کی قدرت میں ہے، نہ تو ماں کی قدرت میں ہے اس کو ٹھیک کر دے، نہ ہی اس بچے کی قدرت و صلاحیت ہے وہ اس چیز کو صحیح کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جس طرح میں تمہیں اپنے ماں کے پیٹوں سے نکالتا ہوں اس طرح تمہارا ظہور ہوتا ہے دنیا میں، اسی طرح تم ہوتے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ یہ ناک میری اس طرح ہے اس کو ٹھیک کر دیں، میری آنکھیں نہیں اس کو ٹھیک کر دیں، جو بھی نہیں میں نے سلب کر دی ہے وہ دوبارہ نہیں آ سکتی۔ اب دیکھیں جو مادرزاد ہوتی ہیں، یعنی ماں کے پیٹ سے آتے ہیں، ان کے اگر وہ آنکھیں نبینا ہیں، دنیا زور لگا لے اس کو بینا نہیں کر سکتی، اس کی آنکھیں دوبارہ نہیں آ سکتی۔ ہاں اگر کسی بیماری کی وجہ سے ہے تو وہ تو درست ہو سکتی ہیں، لیکن جس کو اللہ رب العزت خود ہی سے ایسا بنا دے وہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ کوئی کانا ہوتا ہے، کوئی لنگڑا ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ کالا ہے اس کو گورا کون کرے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کی اپنی ذات ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہی ہیں کہ تم ایسا نہ کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی میں نے پیدا کیا، اس کی شکل و صورت بھی میں نے پیدا کی، وہ ماں کے پیٹ سے آیا، کھاتا پیتا رہا، سب کچھ کرتا رہا، اس کے اندر الہیت ہونا کیا کہاں سے آیا؟ وہ کہاں سے تمہارا خدا ہو سکتا ہے؟ وہ کہاں میرا بیٹا ہو سکتا ہے؟
یہی اللہ رب العزت یہاں سے ہمیں بیان فرمایا. آگے فرمایا کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، میری بندگی کے علاوہ کسی کو کوئی بندگی کی ضرورت نہیں ہے، میں زبردست، میں حکمت والا ہوں، ہر بندہ میری ہی بندگی کرے، کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ام الکتاب، فرمایا وہی جس نے اتاری تجھ پر کتاب، یعنی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید کو اتارا. اس کے اندر دو آیاتیں ہیں، دو قسم کی ہیں، ایک ہے محکمات، ایک ہے متشابہات. محکمات اور متشابہات. محکمات ان آیات کو کہا جاتا ہے جن کو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، چاہے وہ عربی کی قواعد اصول پڑھے ہیں یا نہیں پڑھا، وہ بظاہر ہر چیز کو سمجھ سکتا ہے، اس کی تفسیر کو، اس کی معنی کو سمجھ لیتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے محکمات، اس کے ہر چیز واضح اور واضح ہے. اور دوسری ہے متشابہات. متشابہات ایسی آیات ہیں جن کا سامنے واضح معنی نہیں ہے، اس کے لیے تحقیق کرنی پڑتی ہے، دیکھنا پڑتا ہے اس کے کون سا معنی ہے. متشابہات کے واضح معنی نہیں ہوتے، تو پھر مفسرین تو وہ یہ دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جو پچھلی والی آیات بیان فرمائی اس میں کون سا آیات بیان فرمایا ہے، یہ پیچھے جو آیات بیان فرمائی ہیں وہ کیسی آیات فرمائی ہیں. متشابہات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، تو پھر اس پر اس کو ڈھال دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہی اس کے آیات کا معنی ترجمہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس کے خلاف ہے تو پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، ہم اس میں نہیں پڑھتے. تو خود اللہ رب العزت فرما رہی ہیں جو متقین ہوتے ہیں، علم میں پختگی والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں، وہ اس میں تحقیق و تفتیش میں نہیں پڑھتے کہ متشابہات والے الفاظ ہیں، یہ کیا ہے، کیوں ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیوں بیان فرمایا، کس لیے بیان فرمایا. وہ ان آیاتوں میں پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، قرآن مجید کی پھر تحریف کرتے ہیں، پھر شرک بدعات ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس طرح بیان فرمایا، اس طرح بیان فرمایا. اس کی مثال اس طرح انہوں نے یہ کہا عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا مانا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا فرمایا ان هو الا عبد انعمنا علیہ. ایک ہی آیات میں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو میرے برگزیدہ بندے ہیں. دوسرا فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آدم کی مثل ہیں، یعنی جس طرح میں نے ان کو مٹی سے بنایا تو عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے مٹی سے بنایا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه. لیکن ان لوگوں نے کون سی آیات کو پکڑ کر گھما دیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو کلمۃ اللہ ہے اور روح من ہے، آیات مبارکہ ہے کلمۃ اللہ الی مریم و روح من. تو انہوں نے اس آیات کو پکڑ لیا، عیسیٰ علیہ السلام تو بھی خدا ہیں، حالانکہ پیچھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات بیان فرمائی، 3-4 آیات بیان فرمائی، اس کے اندر تو واضح بیان فرمایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آدم علیہ السلام کی طرح ہیں. تم کس چیز میں پڑ گئے ہو؟ اس کی تحقیق و تفتیش میں پڑ گئے ہو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو راسخ فی العلم ہوتے ہیں، علم میں مضبوط ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں میں نہیں پڑھتے. بس جو چیز سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے، اگر جو سمجھ نہیں ہے وہ کہتے ہیں یا اللہ اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، وہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے معنی پر ایمان لاتے ہیں. خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. کہتے ہیں وہ جو لوگ جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ پن ہوتا ہے، کجلی ہوتی ہے، شرارت پن ہوتا ہے، تو وہ ان طویلیں کرتے پھرتے ہیں، ان معنوں کو لے کر کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یوں بیان فرما رہے ہیں، یوں بیان فرما رہے ہیں، اس طرح بیان فرما رہے ہیں. لوگ سامنے سننے والے تو یہ کہیں گے بھی یہ اللہ پاک کا کلام ہے، اس کے اندر تو جھوٹ کا شبہ ہی نہیں ہے، تو یہ واضح واضح کر رہا ہے، یہ مقرر بیان کر رہا ہے، یہ لکھنے والے جو لکھ رہا ہے تو بہت اچھی بات لکھ رہا ہے. کچھ دن پہلے ہم ایک بیان سن رہے تھے، ایک صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا تذکرہ کہ جشن آمد مینانا یہ قرآن مجید سے ثابت ہے، اور قرآن پاک کی آیات پڑھ رہا تھا، ایسی آیاتیں بیان کر رہا تھا. لوگ سمجھ رہے تھے واہ جشن میلاد کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں آیا ہے. قرآن پاک میں طویلیں شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جو راسخ فی العلم ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں کرتے، بس وہ مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ اس کا علم تو مجھے ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.